آج جشن آزادی مبارک ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں پارک میں آئی ہوں، اور ویسے بھی میں روز شام کو آتی ہوں یا صبح میں فجر کی نماز کے بعد واک کرنے آ جاتی ہوں۔ یہاں یوگا بھی ہوتا ہے اور بہت سی ایکٹیویٹیز ہے۔ یہ ہمارے گھر کے کافی نزدیک ہے، 2 قدم پہ ہے۔ یہ بہت اچھا پارک ہے، اس کا نام ہے باغ رضوان پارک۔ یہ گلشن اقبال بلاک 16 میں ہے۔ اور آج میں جب آئی تو یہاں دیکھا تو بہت گہما گہمی لگی ہوئی تھی۔ 14 اگست کا دن تھا اور بہت سی بچے اور عورتیں فیملیز آئی ہوئی تھی، بہت انجوائے کر رہی تھی۔ یہ صرف پارک ہی نہیں، یہاں پہ منی زو بھی ہے اور کافی ہے نا، اس میں برڈز وغیرہ اور بہت سے اچھے اچھے جانور ہیں، مور اور کروکوڈائل، شتر مرغ اور ہر قسم کے طوطے وغیرہ۔ اور بچوں کے لیے کافی اچھے جھولے بھی ہیں اور طرح کے بچے یہاں بچے بہت انجوائے کرتے ہیں۔ اور مجھے یہ اتنی رش تو ویسے نہیں ہوتی نارمل طور پر، لیکن کوئی تہوار وغیرہ ہوتا ہے تو یہاں بہت رونق ہو جاتی ہے۔ اور یہ محلے میں بھی ہے اور ہمیں کہیں دور جانا بھی نہیں پڑتا، ماشاءاللہ سے کوئی کرایہ یا کوئی خرچہ نہیں کرنا پڑتا۔ اور کھانے کے بھی ہر چیزوں کے اسٹال لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور اس پارک کے اندر بھی ایک کینٹین ہے جہاں پیزا بھی اتنا مزیدار ملتا ہے، چائے وغیرہ، کافی اور گول گپے، چاٹ وغیرہ سب ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی یہ اسٹال کافی لگے ہوئے ہیں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں بچوں کے جھولے بہت اچھے اور مناسب ریٹ میں ہیں، اور 10-10 روپے کے ٹوکن پہ ماشاءاللہ اتنے بچے خوش ہو جاتے ہیں۔ اور دیکھیں یہ واش روم وغیرہ سامنے بنے ہوئے ہیں، اور اس طرح منی زو ہے جس میں پرندے ہر قسم کے ہیں اور پوری دنیا سے لائے گئے۔ اور یہ بچے دیکھیں یہ کتنا انجوائے کر رہے ہیں، اور ہر بچہ گرین اور وائٹ کپڑوں میں نظر آ رہا ہے، بہت خوش نظر آ رہے ہیں۔ خاص کر کے یہاں محلے کے لوگوں کے علاوہ دور سے بھی لوگ آتے ہیں، جیسے لال میاں سے کوارٹر وغیرہ بنے ہوئے ہیں، تو یہ غریب فیملیز وغیرہ بھی یہاں انجوائے کرنے آ جاتی ہیں، کیونکہ یہاں جھولے ہیں، بچوں کی ایکٹیویٹیز بہت ساری ہے، اور کھانے پینے کے بھی اسٹال لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو دور جانے کی بجائے یہ سمجھے غریبوں کی پکنک ہے۔ اور یہاں ماشاءاللہ پوسٹ ایریا ہے یہ گلشن اقبال کا، اور یہاں محلے کے بھی کافی عورتیں ہوتی ہیں۔ میں بھی صبح فجر کی نماز پڑھ کے پھر یہاں چلی جاتی ہوں، واک کرتی ہوں، یا یوگا بھی ہوتا ہے۔ اور عورتوں کے لیے کناتے وغیرہ بندھی ہوئی، پردے کا کافی انتظام ہے، اور مردوں کا الگ سے ہے، کھلے میدان میں کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں جویلریز وغیرہ، کھلونے، اس کے اسٹال لگے ہوئے ہیں، اور آئس کریم کا بھی اسٹال ہے جو ڈیلی لگتا ہے، اور ٹھنڈے پانی کا بھی انتظام ہے، یہاں کولر لگے ہوئے ہیں۔ اور ان کا سارے چیزوں کا، جھولوں کا 10-10 روپے میں اتنے سستے ٹوکن ہیں، اور بچے بھی خوش ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں اور بھی کافی ایکٹیویٹیز ہیں یہاں، اور شام کو بھی عورتیں چلی جاتی ہیں۔ میں پہلے کافی سالوں سے یہیں رہتی ہوں، لیکن کتنے سالوں تک تو میں نہیں جاتی تھی، کبھی کبھار کوئی مہمان آ گیا تو ان کو لے کے دکھانے چلی جاتی تھی اگر دیکھنا ہوتا تھا۔ لیکن ابھی بھی ڈیلی میری روٹین بن گئی ہے، کیونکہ بچے چلے جاتے تھے پڑھنے اور جاب پر، اور تو پھر میں کام پر، تو پھر میں اکیلی ہو جاتی تھی، اور میں ذرا ڈپریشن کا شکار ہو رہی تھی، تو دل گھبرانے لگتا۔ میں پارک میں آنے لگی تو کافی میری محلے کی خواتین بھی آتی ہیں یہاں برابر میں، ایک طرف ونڈوز ایک طرف فلیٹس ہیں، اور بہت سی عورتیں ہوتی ہیں جن سے میری اچھی خاصی دوستی ہو گئی، اور دل بہل جاتا ہے، ان سے ملاقات ہوتی ہے۔ اور صبح فجر کے بعد تو اتنا اچھا لگتا ہے، اور فجر کے بعد تو آپ کو پتہ ہے واک کرنا صحت کے لیے بہت اچھا ہے۔ تو پہلے میں اتنا نہیں چلتی تھی، میرے پاؤں میں سوجن اور درد اور اکثر رہتا تھا، سانس کی شکایت رہتی تھی، دمہ ہو جاتا تھا۔ لیکن جب سے میں نے پارک میں آنا شروع کیا ہے تو الحمدللہ یہ پاؤں پیدل چلنے کی وجہ سے، کبھی میں 1 چکر 2 چکر اس طرح آہستہ چلنے کی عادت بن گئی۔ اور یوگا بھی میں نے جوائن کر لیا، لیکن یوگا میں کبھی کبھی لیتی ہوں، زیادہ تو میں صبح میں نہیں آ سکتی، تو پھر میں شام میں آ جاتی ہوں۔ تو شام میں بھی عصر کے بعد عورتیں آتی ہیں اور مغرب تک چلی جاتی ہیں، اور پھر اس کے بعد مغرب کے بعد زیادہ تر جینٹس اور بچے ہوتے ہیں، وہ کچھ فیملیز بھی ہوتی ہیں، لیکن اتنی سکون والا ماحول ہوتا ہے۔ لیکن آج تو 14 اگست کی وجہ سے یہاں بہت رونق لگی ہوئی تھی، اور بچے بہت خوش تھے، مجھے ان کو دیکھ کے بہت خوشی ہوئی۔ میں نے سوچا چلو آج ویڈیو بنا لیتی ہوں۔ ویسے بھی ویڈیو بنائے ہوئے مجھے کافی دن ہو گئے، اور آج دل بھی بڑا اداس ہو رہا تھا، کیونکہ پڑوس میں ایک جوان بچی کا انتقال ہو گیا، جس کا مجھے بہت دکھ ہو رہا تھا۔ میں نے کہا گھر پہ جاؤں گی تو پھر میں اکیلی سوچ کے ڈپریشن میں آ جاؤں گی، تو اس سے اچھا بہتر ہے
کہ میں یہاں میری پوتی آتی ہے تو بہت خوش ہوتی ہے، لیکن وہ کافی 2 مہینوں سے میرے پاس نہیں آئی، جس کو میں بہت مس کرتی ہوں۔ آج ہوتی تو بہت انجوائے کرتی۔ اور آج میں کہہ رہی تھی کہ میرا آج بہت ڈپریشن میں تھی اور بہت دل اداس ہو رہا تھا، کیونکہ پڑوس میں جو فوتگی ہو گئی تھی جوان بچی کی۔ اور آپ یہ ویڈیو بھی انجوائے کریں، اور میں آپ کو شیئر کرتی ہوں کہ میرا نا مطلب ڈپریشن کی وجہ کیا تھی، کہ کیوں میں دکھی ہو رہی تھی کہ پڑوس میں جو بچی انتقال ہوئی ہے اس کی طبی موت نہیں ہوئی، کیونکہ وہ بچی بالکل کوئی بیمار نہیں تھی، نہ ہی کوئی اس کو کوئی بیماری تھی، بالکل صحت مند تھی۔ اور اس بچی کے ماں رشتے تلاش کر رہی تھی کہ اس کی بچی کی شادی ہو جائے، تو یہ زیادہ تھی، 30-32 سال کی تھی، اس کی چھوٹی بہنوں کی 2 کی شادی ہو گئی تھی، اور یہ اس بیچاری کا کچھ قصور نہیں تھا۔ اتنی پیاری بچی، نماز کی پابند، یہاں تک کہ تہجد گزارتی، ہر وقت قرآن پڑھتی رہتی تھی، لیکن 2 بہنوں کی شادی ہو گئی، اور کیونکہ ان کا تھوڑا رنگ صاف تھا، یہ بیچاری کا رنگ تھوڑا ڈل تھا، تو اس وجہ سے جو آتا اس کو ریجیکٹ کر کے چلا جاتا۔ آخری بار میں نے خود بھی اس کے لیے 2-3 رشتے بھیجے، اور ایک تو آخری بار آئی ہے 2-3 بار کھا پی کے 2-2 3-3 گھنٹے بیٹھ کے لڑکوں کی ماں، اور اس طرح خراب بولتی ہے، پھر کروا رہی، اس طرح مہینہ نکال لیا، اور ان کو امید بھی ہو گئی کہ انہوں نے ہماری بچی کو پسند کر لیا، حالانکہ ان کا بیٹا بھی ڈیورس والا تھا، لڑکی ماشاءاللہ سے تجوید سے قرآن پڑھی ہوئی، دینی تعلیم دی ہوئی، اور میٹرک انٹر کچھ کیا ہوا تھا بچی نے، اور اچھے گھر سے تعلق رکھتی تھی، مڈل اپر کلاس گھر سے، اور یہیں گلشن میں میرے پڑوس میں رہتی تھی، لیکن ہر طرح سے ماشاءاللہ ان کا اخلاق بھی اتنا اچھا تھا۔ جو آخری بار اس کو ریجیکٹ کر کے گئے نا، تو اس نے دماغ پہ لے لیا، اور یہ بچی سوچتی رہتی تھی، اور اس جمعے کو جو گیا جمعہ 14 اگست سے پہلے، اس جمعے کو اس کی عادت تھی کہ جمعے کا دن یہ بہت تلاوت اور قرآن اور پاک، شام کو ویسے تو روز پڑھتی تھی، لیکن اس دن بھی پڑھ رہی تھی، کافی صورتیں اور پڑھتی تھی، ان کی عادی تھی یہ ماں بیٹیاں، کیونکہ 2 بہنیں تھیں اور 3 بہنیں تھیں اور ماں باپ تھے، 2 بہنیں شادی شدہ تھی، ابھی ایک بچی، اور ان کے ماں باپ کافی ایجڈ ہے، ان کے ساتھ رہتی تھی۔ تو اچانک سے اس کو پتہ نہیں کیا ہوا کہ قرآن پڑھتے پڑھتے بے ہوش ہو گئی، اور پھر ہاسپٹل لے کے گئے، تو وہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے ہوش آیا اس کو، اور ماں باپ سے کہا کہ مجھے اچھا نہیں لگتا، میں آپ سے اپنی خدمت کروا رہی ہوں، اس کی الٹی پلٹی ہوئی ہے، تو ماں نے صاف کیا، تو اس کو معذرت کی کہ میں نے آپ کو خدمت کروائی ہے، وہ مجھے معاف کرنا، اور اللہ کا نام کہہ کر قرآن اور سورتیں پڑھتی ہوئی، کلمے پڑھتی ہوئی دنیا سے رخصت ہو گئی، اور ڈاکٹروں نے کہا میں خود سمجھ لیا ہے کہ بچی کو ہوا کیا، لیکن مجھے پتہ ہے کہ یہ لڑکی کو کوئی بیماری نہیں تھی، یہ بس اس کی ماں کہہ رہی تھی جب سے وہ لوگ گئے نا ریجیکٹ کر کے، تب سے اس یہ نا بہت سوچتی رہتی ہے، دل پہ بہت لے لیا ہے، یہی وجہ ہے۔ وہ لڑکی مری نہیں تھی، میں تو کہتی ہوں اس کو مارا گیا ہے۔ کسی کی فیلنگ سے کیوں کھیلتے ہیں آپ لوگ؟ جب کسی کی لڑکی کو دیکھنے جائے اس پہ خدا کے واسطے نہ نکالے، اور اپنی بیٹیوں کو ذرا ایک نظر دیکھ لیا کریں کہ اس میں کیا ہے، پھر دوسروں کی بچیوں کے عیب نکالے، یہ سب کے لیے سبق ہے۔ اور یہ بچی دنیا سے جہان بچی دنیا سے چلی گئی، ان کے ماں باپ کی حالت مجھ سے نہیں دیکھی جا رہی تھی، مجھے جب پتہ چلا تو بہت دکھ ہوا، میں نے اسٹیٹس دیکھا تو مجھے سمجھ نہیں آیا، میں نے سوچا شاید اس کی ماں ہوگی، لیکن میں اس کا نام پڑھ کے میں حیران ہو گئی کہ اچانک سے کیا ہوا۔ 2 دن پہلے میں نے اس بچی کو گاڑی میں جاتے ہوئے دیکھا تھا، تو میں جلدی میں تھی تو میں رکی نہیں، ورنہ دعا سلام کے لیے ہماری اچھی بات چیت ہے، کیونکہ میں یہاں گلشن پر 25-27 سال سے رہتی ہوں، میری کافی جان پہچان ہے، اور میں نے کافی مدرسہ بھی شادی کے بعد جوائن کیا تھا، تو میں 10 سال مدرسے میں پڑھتی رہی، تو بھی ساری خواتین یہاں گلشن کی تقریباً ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں، اور یہ محلے میں بھی بہت پرانا ہے، اس محلے میں بھی مجھے 23-24 سال ہو گئے، پھر اس سے پہلے تھوڑا آگے میں رہتی تھی دوسرے بلاک میں گلشن کے، وہاں بھی سب جانتے ہیں، تو اس طرح کافی جان پہچان کی وجہ سے، اور 17-18 سال تک میں نے خود تجوید کے ساتھ بچیوں کو، عورتوں کو قرآن مجید پڑھایا فی سبیل اللہ، تو اس وجہ سے بھی میری کافی جان پہچان تھی، تو کوئی عورتیں کوئی رشتہ دیکھتی تو مجھے ڈھونڈتی، تو مجھے بولتی کوئی لڑکی نظر میں ہو تو بتاؤ، تو میں بتا دیتی، اس طرح کافی لڑکیوں کے رشتے بھی ہو گئے تھے، اور اس کی ماں کو بھی جیسے پتہ چلا تو اس نے کہا میری بیٹی کے لیے کوئی رشتہ ہو تو بتائیے گا، تو میں نے بھی 2-3 کو بھیجا، لیکن سب نے ان کو ریجیکٹ کیا، اس سے پہلے بھی کتنا ریجیکٹ کر کے گئے، اور یہ بچی نے آخری بار تو سمجھ لے ذہن پہ سوار کر لیا۔
یہ نہیں کہ بس ایک نظر دیکھ کے چلے جائے. تم کسی کے گھر دیکھنے جاتے ہو تو بس نہیں سمجھ آ رہی تو اٹھ کے چلے جاؤ. 2-3 گھنٹے بیٹھی ہے، پنچاتے کی ہے، کھایا پیا ہے، اور پھر بولتے ہیں میں نے استخارہ کرانے کے لیے دیا ہے. پھر دوسرے رشتہ داروں کو لے کے آئی ہیں، ان کو کھلایا پلایا، ان کے گھر 3-4 گھنٹے بیٹھے، اور پھر یہ تماشے لگا کہ پھر بعد میں بولا استخارے میں نہ آ گیا. ارے استخارہ کا مطلب کیا ہے؟ استخارے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مشورہ لینا. وہ تم لوگ جھوٹا جھوٹا اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا، مطلب تو یہی ہوا نا. تو اللہ ان کو ہدایت دے. اور کسی پہ میں کہتی ہوں کسی کی فیلنگ سے نہ کھیلے، کسی کے جذبات ختم نہ کھیلے، اور تماشا نہ بنائے، اور کسی کی بچیوں میں سے عیب نہ نکالے. پہلے اپنے گریبان میں جا کے، اور تم کسی کی بچی کے ساتھ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں چھوڑے گا. اللہ تعالیٰ بڑا مطلب بڑے دکھ کے ساتھ میں یہ بات آپ کو شیئر کی ہے، کیونکہ میرا دل بہت اداس تھا. آپ بھی اس بچی کی مغفرت کے لیے دعا کیجیے گا، اور دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کے ماں باپ کو صبر جمیل عطا کرے اور ہدایت بھی عطا کرے. جو دوسروں کی بچیوں میں عیب نکالتے ہیں، ان کی فیلنگ سے کھیلتے ہیں، ان کے جذبات سے کھیلتے ہیں، ان کو ذرا احساس نہیں ہے کہ آج کسی کے بچے کے ساتھ کریں گے کل ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. تو پھر میں یہ دل اداس ہو رہا تھا. میں یہ کینٹین ہے، دیکھیں یہاں مطلب ہر چیز ملتی ہے، پیزا وغیرہ ہر چیز ہوتی ہے. اور پھر میں یہاں آ گئی، وہ فوتگی میں گئی، مجھے پتہ چلا تو حالانکہ انتقال 2 دن پہلے ہو گیا تھا، مجھے لیٹ پتہ چلا. میں نے دیکھا ہی نہیں تھا، موبائل کھول کے دیکھا تو اسٹیٹس دیکھا ہم نے گئی. ان کی امی کی بہت کالز آئی ہوئی تھی مجھے کہ وہ آئے بغیر تو نہ رہے، پتہ نہیں ہوگا. پھر میں جیسے ہی کنفرم کرنے کے لیے ان کو کال کی تو مجھے پتہ چلا. پھر میں ان کے گھر گئی، میرا دل بہت اداس ہو رہا تھا. تو پھر میں نے کہا چلو میں پارک چلی جاتی ہوں. میں تو 14 اگست کو بھی بھول گئی تھی. جب پارک میں آئی تو مجھے یاد آیا کہ آج تو 14 اگست ہے، اتنی رونق دیکھی. پھر میں نے بچی کو کال کی کہ تم بھی آ جاؤ، بہت اچھی رونق ہے یہاں پہ. تو پھر تھوڑا دل بہل گیا. آپ سب بھی دعا کیجیے گا اور اس ویڈیو کو شیئر کرے کہ سب کو ہدایت ہو کہ اللہ کرے کسی کی بچیوں کے ساتھ اس طرح نہ کرے، کسی کی فیلنگ سے نہ کھیلے. رنگ گورا ہونا، کالا ہونا، لمبا ہونا، چھوٹا ہونا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے اختیار میں، بندے کے اختیار میں نہیں ہے. اس کہ تم جا کے کسی بچیوں میں اگر نہیں پسند تو تم بس خاموشی سے آ جاؤ، تماشا نہ بنائے کسی کی بیٹیوں کا. چلیں اب آپ انشاءاللہ دوبارہ دوسری ویڈیو میں ملیں گے. دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے بھی تندرستی سے ہمت دے کہ میں دوسری ویڈیو بھی شیئر کروں. آج میرا کوئی موڈ نہیں تھا، لیکن پھر بھی اچانک میں نے یہ ویڈیو بنا لی اور آپ کو شیئر کر دی، کیونکہ میں اپنے دل کی بات آپ سے شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ اس طرح کسی کی بیٹیوں کے ساتھ، جن کے بیٹے ہیں نا جو لڑکیاں ڈھونڈ رہی ہے، اب کسی کی بیٹیوں کے ساتھ اس طرح نہ کرے. آج اس بچی کے ساتھ ہوا ہے، ہماری بچیوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. بس دعا کریں اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے. آمین ثم آمین. تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ.